خواتین کے بارے میں کہتے ہیں بہت زبان دراز ہیں. اگر ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو زبان کا اچھا استعمال ان کو اور اچھا کر سکتا ہے, مرد سے بھی زیادہ اچھا کر سکتا ہے. یعنی کہ بولنے کا ایک ہے ان کے پاس خاصہ ہے, تو وہ اس خاصے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے. خوش انسان کو کرنے جو نکلے گا نا, اس کو کوئی خوشی نہیں ملے, کبھی نہیں ملنی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان کو خوش کرنے نکلے ہیں نا, کہ میں تو اس کے بڑا مہربانی کی تھی, اس کو میں نے یہ پیسے دیے تھے, اس کی میں نے مدد کی تھی, وہ تو میرا دوسرے سیکنڈ بھولا ہوگا, دوسرے سیکنڈ وہ بھولا بھی ہوگا, اور دوسرے سیکنڈ اس کو اس کا جواب بھی آ رہا ہوگا کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی شر آ جائے گا آپ کے سامنے. جیسے مولا علی فرماتے ہیں نا کہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خدمت آپ نے کی ہے اس کا اجر انسان نے نہیں دینا, نہ اس کے پاس ہے. جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے. مجھے ایک دور میں نا ایک بندہ مل گیا روڈ پہ, لیفٹ مانگی اس نے. میں کالج جا رہا تھا, یہ کچھ ایسا تھا, تو میں نے اس کو کہا بتائیں کیا بات ہے, کہاں آپ کو چھوڑنا ہے. وہ کہتا جی چھوڑنا تو نہیں ہے, حالات بڑے خراب ہیں, پیسے نہیں ہیں میرے پاس. میں خود اسٹوڈنٹ تھا جی اس وقت, میری جیب میں بھی اتنے ہی پیسے ہوتے تھے کہ آج کا دوپہر کو نان حلیم کھا لینی ہے تو بس پیسے ختم ہو گئے جی. تو میں نے سرکار کو فون کیا پی سی او سے نا, موبائل شوبائل نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو میں نے کہا جی ایسے رستے میں نے ایک بندہ ملا ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اس کی نوکری کا مسئلہ ہے, یہ ہے, ایسے سرے راہ ہی. تو آپ نے کہا اس کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. میں نے اسے کہا چل میرے ساتھ چل, تیرا آج کام ہو جائے گا. تو کہتا جی میں تو نہیں ساتھ جاؤں گا آپ کے. میں کہ تیرا سچی مچی کا کام ہو جائے گا, میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نوکری کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, تجھے پیسے بھی مل جائیں گے. میں تو اتنا پکا تھا, آپ نے کہہ دیا ہے تو بس کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ خیر ہی ہونی ہے, آپ کی طرف سے تو ہمیشہ خیر ہی جاتی تھی. تو میں نے اس کو بڑا کنونس کیا کہ چل میرے ساتھ, میں تجھے یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا, بڑی اخلاص کے ساتھ, یقین کرے. نہیں مانا. میں نے کہا چل تیری مرضی. میں واپس آیا تو میں نے کہا جی مجھے آتے ہی آپ نے کہا نہیں آیا نا, میں نہیں آیا, ساتھ نہیں آیا جی وہ. آپ نے کہا نہیں اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں, اس کا اور مقصد تھا. تو میں نے کہا جی کبھی ایسے بندے شندے کو مل جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا بات سنو, جو تمہاری جیب میں ہے نا موجود, اس میں سے اس کو جو دینا چاہو دے دو. کبھی ادھار مانگ کے کسی کو قرض نہیں دینا. اور قرض کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے کہ جس کو تم بھول جاؤ. سبحان اللہ. یعنی کہ اس سے توقع نہ رہے کہ وہ تمہیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ توقع جو ہے نا یہ انسان کو مروا دیتی ہے پکڑ کے. قرض کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے جس کو بھول جاؤ. آگے آگے نہیں آئے تو جا چھٹی کر, خیر ہے. اور اپنی جیب سے دینا ہے, ذاتی. کسی سے نہیں کہنا کہ شیخ صاحب میں ذرا 50,000 روپے دینا, میری گارنٹی جی وہ واپس کر دو, کبھی نہیں واپس کرے گا, چھڈو پریس کر لو. یہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں. تو خیر اپنے در سے شروع ہونی ہے, باہر سے نہیں پہلے آنی. آپ شروع کریں گے تو آپ کو خیر. دیکھیں ایک شریعت ہے نا جی کہ آپ کو اس میں رحم مل جاتا ہے, اور ایک فطرت ہے. فطرت کے پکے فارمولے ہیں, ایسے پکے کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا چھریاں چل جاتی, تلواریں. جو بوگے وہ کاٹو گے. آج تم نے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی. میں یقین کریے آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا ہوں کہ ایک نوجوان بندہ ایک بڑے آدمی کو چپیڑ کس کے ماری. یہ پنڈی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, بازار کی. وہ دیکھ کے مجھے اتنا سخت غصہ چڑھا کہ حالانکہ میرا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. وہ بزرگ آدمی, داڑھی تھی اس کی, نوجوان نے اس کو چپیڑ مار دی. وہ لوگ نا بیچ میں پڑھنے کے لیے آگے ہوئے نا, تو اس نے کہا چھوڑ دو, یہ میرا جواب ہے جو مجھے ملا ہے. بابے نے کیا کہا, یہ میرا جواب ہے جو مجھے ملا ہے. یہ تھپڑ میں نے اپنے باپ کو مارا تھا, اللہ اکبر, تو مجھے یہ پڑھنا تھا. یہ ہے فطرت کا فارمولہ, اس کے اندر رحم نہیں ہے. پھر جو کرو گے وہ آگے آئے گا, یہ غلط کرو گے. میں نے اس فارمولے کے تحت کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے غلط کیا ہو تو آپ کو اس کا رزلٹ صحیح ملے. تو زندگی میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ دھیان رکھیں, سکون آپ کے پاس آ جائے گا, سکون سے ہی آ جائے گا. وہ
اس کو زیادہ ٹینشن نہیں، لیکن بس اس کی جگہ بنائیں. وہ کدورت کے ساتھ نہیں آتا، وہ غصے کے ساتھ نہیں آتا، انتقامی کارروائیوں میں نہیں آتا، وہ لوگوں کی خیر اور خیر بانٹنے کے اندر آتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جتنے شفیق ہوتے جائیں گے اتنا شفقت آپ پر بھی ہوتی جائے گی. خامی سے نفرت کرو، خام سے محبت کرو. اب کون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یقین کرے ہے تو بات ایسی، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. خام کا تو قتل عام ہو رہا ہے. خام کا تو بالکل قتل عام ہو رہا ہے. یقین کریں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو خامی سے برائی یا گناہ، جیسے کہتے ہیں کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ گناہ گار کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس پر مہربانی ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو ابھی سے جہنم کے حوالے نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا 70-80 سال کا کفر ایک کلمہ پڑھ لینے سے آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اپنے کلمے کو اپنے ورد کا بنا لو، روز اپنے ایمان کو رات کو فریش کر کے تو کلمہ پڑھ کے سویا کرو. اپنا کلمہ خود ہی، جیسے وضو تازہ کرتے ہیں، وضو تو ہے ہوتا ہے نا جی، تو وضو کیا کرنا ہوتا ہے؟ تازہ کرنا ہوتا ہے. آنکھ نے تازہ کیا آ کر یہاں اپنا وضو، تو وہ وضو جیسے تازہ ہوتا ہے نا جی، تو ویسے یہ آپ کا کلمہ بھی روز تازہ ہونا چاہیے، آپ کا یہ ایمان روز تازہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جڑا رہنا جو ہے، سکون اس کے اندر ہی ہے، باقی نہیں ہے کہیں پہ جی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی اللہ گناہ گار ہو کے مرے، ہو سکتا ہے گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے. بے شک ایسے ہی ہے. وہ مطلب یعنی کہ یاد دہانی اور روزانہ کی اور استقامت کے ساتھ نیکی کہ الحمدللہ. اللہ اور یہ دعا کہ اللہ اس میں استقامت فرما، مجھے ہمیں ایسی دعاؤں سے بچا جسے تو نے قبول نہیں کرنا. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع نہ عطا کر کے ہم گناہ کریں. یہ بھی کتنی بڑی مہربانی والی بات ہے کہ آپ کو زندگی میں گناہ کا موقع ہی نہ ملے. اللہ اکبر. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ بھاگنے ہی نہیں دیتے، اتنی ان کی کڑی نظر ہے. ایسا مصروف عمل کیا ہوئے اور ایسے قابو کیا ہوئے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے رشوت تو لے لینی تھی، کسی نے دی نہیں. واہ واہ واہ. تو یہ بھی ایک بڑی مہربانی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی رشوت دے ہی نہ دیا آ کے، تو آپ بیٹھے بیٹھے بچ گئے. تو یہ آپ کے پاس اگر موقع ہی نہیں آ رہا تو پھر شکر ادا کریں کہ آپ ویسے ہی اللہ نے آپ کو مہربانی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگ تو استغفر اللہ کے مقام پہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بھی رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر رشوت کے پیسوں سے گھر بنا لیا اور اس کے اوپر الحمدللہ لکھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتا رہے گا. خیر پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو تو خیر کو بڑھاتا رہے گا، شر پہ الحمدللہ کہہ رہے تو شر کو بڑھاتا رہے گا. ایک یہ اینگل بھی سرکار نے بالکل اپنی آڈیو میں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط چیز کے اوپر الحمدللہ کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا ہے. تو اگر وہ بدی کر رہے ہیں تو پھر وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی. توبہ توبہ توبہ. بات بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی، ایسے موقعوں سے بھی بچائے، اور ایسی جگہوں پہ استغفر اللہ جہاں کہنا ہے وہاں استغفر اللہ ہی کہنے والا بنائے جی. وہ الحمدللہ جو ہے جہاں کہنا ہے وہاں پہ الحمدللہ ہی کہنے والا بنائے. تو یہ بھی نا تھوڑی سی سنگت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے سے. اگر آپ ہر وقت ہی انگزائٹی اور ڈپریشن والے ماحول کے بیچ میں رہیں گے تو آپ نکل نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ایسی ایڈ چاہیے تھوڑی سی کہ جو آپ کے خیال کو فوری طور پہ کہیں زائل کرے اور ایک نیا اینگل دے آپ کو سوچنے کے لیے، اور پھر آپ اپنی ذات کے اوپر ورکنگ کریں اور اپنے اللہ سے اس کے اوپر مدد مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے مدد فرما، میں بڑے کرب سے گزرا ہوں، اس کو مجھے گزارنے کا حوصلہ عطا فرما. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو کہتے ہیں کہ ایک وہ تھا بندہ، اس نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اس دفعہ بوجھ جو ہے یہ میری بساط سے زیادہ ہے. یعنی کہ کوئی ایسا غم آ گیا، کوئی زندگی کے اندر اتنی بڑی پریشانی آ گئی کہ اس نے کہا کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں انسان کی بساط سے زیادہ نہیں اس کے اوپر بوجھ ڈالتا، یہ مجھے بوجھ میری بساط سے زیادہ لگ رہا ہے. تو کبھی ایسا محسوس ہو تو کہتے ہیں بزرگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بساط بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو اس کا بھی ایک اینگل ہے سبحان اللہ
کہ اب میرا غم جو ہے نا برداشت کرنے کا جو سینہ ہے وہ پروموشن ہو گیا، میرا بڑھ گیا میرا. وہ جتنا آپ کی یہ ظرف بڑھتا ہے نا اندر سے، اتنی ادھر پروموشن ہوتی ہے اوپر والے. یہاں کی پروموشنیں جو ہے نا وہ اور معنی رکھتی ہیں، لیکن جہاں پہ جانا ہے ہمارا ایٹرنل جہاں پہ جگہ ہے، ادھر بھی پروموشن ہونی بہت ضروری ہے. کہ آپ زندگی میں جو کما رہے ہیں یہ صرف پیسے نہیں ہیں، آپ زندگی میں نیکیاں بھی کما رہے ہیں بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ چھوڑ دے احکامات، لیکن انسان نہیں چھوڑے گا دوسرے کو. وہ اس کا پاؤں پکڑ کے کھینچ لے گا، تو کدھر جا رہا ہے میرا حساب دیے بغیر. ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے تیری نماز معاف کر دے، لیکن تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو اس کا پہلے حساب دے کے جائے گا. تو یہ سارے ظلم جو ہے نا یہیں پہ ہم خود کٹھے کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی معافی کی گنجائش دیں، معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ. اور جتنا انسان ان چیزوں میں اپنے آپ کو لے کے آتا جاتا ہے نا، یہ مہربانی ہوتی ہے، سکون پھر وہاں پہ آنا شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں پرسکون پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا تو پھر اور طرح کا اس کا شور شرابہ، گھن گرج پانی کی پہاڑوں میں دیکھیں کیسی ہوتی ہے، زبردست قسم کی شور شرابہ یہ پانی کا. اور جہاں پہ دریا بنتا ہے پھیلتا ہے خاموشی، ایسے دھیرے سے چل رہا. تو سرکار بھی فرماتے ہیں کہ پانی بن جائے گا تاکہ کھلا میدان ملے تمہیں، کھلے میدان میں تم آرام سے چل سکو. یہ وسیع جس کے اندر وسعت آ جاتی ہے نا جی، اس کو پھر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو بس یہ دعا کریں، سب لوگ اپنے لیے دعا کریں، اپنے کے حالات سے جو لوگ تنگ ہیں وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں، اور لوگوں کو معاف کریں. کیونکہ یہ جو آپ نے بندے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں نا، جن کو آپ اللہ سے سزا دلوانا چاہتے ہیں، پھینٹی لگوانا چاہتے ہیں، تو بلکہ سرکار اس دن آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ سزا تجویز کر رہے ہیں نا اللہ کو کہ ان کو سزا دیں، وہ لوگ اصل میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے ہوئے. اللہ اکبر، واقعی صحیح بات ہے. آج بھی وہ سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ دعا کرو کہ یا اللہ میں ان تمام بندوں کو جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ان سب کو میں معاف کرتا ہوں. اللہ انہیں معاف کرے نہ کرے تمہیں ضرور معاف کر دے گا. بے شک. تو یہ دیکھ اللہ کے نظام میں تو کوئی خلل نہیں ہے نا جی. تو آپ تو اپنی جان چھڑائیں نا، اس کا فیصلہ جان بچاؤ، اللہ کے حوالے کرو اس کو. باقی اللہ جانے، اس کے بندے جانے. کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا، تو آپ کہہ دو کہ یا اللہ میری طرف سے تو سب کو معاف کر دے، مجھے کیا لگے پہلے تو میں نے معاف کرنا ہے. سبحان اللہ. اس دن سرکار آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اپنی عاقبت کی جو ہے نا وہ کلیئرٹی چاہتے ہو نا، تو یہی دیکھو کہ کیا تم سب کے لیے عام معافی مانگتے ہو اللہ سے، کہ سب کی نجات کی دعا کرتے ہو. اگر تم سب کی نجات کی دعا کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہاری نجات بھی ہو جائے گی. بس ٹھیک بات ہے جی. بس یہ دعا بہت اچھی دعا ہے کہ سب کی نجات مانگتے مانگتے اس جگہ پہ پہنچے کہ آپ کی اپنی نجات کی خوشبو ہے نا جی. یعنی شوہر جتنا بھی برا ہے شوہر ہے تو صحیح جی، بالکل. بیوی جتنی بھی بری ہے بیوی ہے جی. دیکھیں جھگڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں. جھگڑنے تو وہاں پہ انسان جھگڑتا ہے جہاں پہ آپ نے جھگڑتے رہنا ہے. آپ فرماتے ہیں تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. ہاں ابر رحمت میری نظر سے گزر، جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں. تو یہ بالکل ایسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں میں رکھے جی، سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، معاف کرنے کا حوصلہ دے تاکہ اپنی معافی ان کی ہوتی رہے. سبحان اللہ. اور بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بوجھ بھی ہلکا، اور سکون بھی پیدا ہوتا ہے. سکون پیدا ہوگا جی، بالکل ٹھیک بات. جزاک اللہ خیر. میرے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا، اور الحمدللہ اسی طرح سے اللہ نے چاہا تو ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے. آپ